السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج کل کچھ سکیم چل رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، تو ان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا میں۔ ایک تو ہم موسٹلی یوز کرتے ہیں فیس بک یا انسٹاگرام، تو ان کے اوپر جو ہے نا ایڈز آ رہے ہوتے ہیں، اور ایڈز کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں پاکستانی مطلب کہ لڑکے یا اردو زبان کے اندر کچھ لوگ جو ہے نا وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے جو ہے نا فلاں ایپ پہ اتنا انویسٹ کیا اور اتنا کما لیا۔ کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ ہم نے گیمز کھیلی، اس کے اوپر اتنا کما لیا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو بیسکلی ہیں ویل ڈیزائنڈ فراڈ، ان کا عام بندے کو یا عام جو ہے یوزر کو ان چیزوں کا پتہ نہیں چلتا۔ جیسے ٹریڈنگ کے اندر ہم آئیں تو اولمپ ٹریڈ ہے، ایک نام ہے، اس کے بڑے ایڈز آتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک ہے پاکٹ آپشن۔ تو یہ بیسکلی دونوں چیزیں جو ہے نا، یہ دونوں مطلب کہ ایپس ہیں، تو ان کے اوپر ایک ایسا انٹرفیس دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ اتنا انویسٹ کریں اس کے اوپر اور اتنے ٹائم کے لیے کریں، پھر پرڈکٹ کریں آپ کہ آپ جو ہے نا اس پہ کتنا مطلب یہ ڈاؤن ہوگا یا اپ ہوگا۔ تو اگر آپ کا ڈیسیژن مطلب کہ صحیح ثابت ہوا تو وہ آپ جو ہے نا اس کے اوپر آپ کو بونس ملے گا۔ تو یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک یہ جوئے کی شکل ہے، تو جو کہ اسلام میں حرام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈیمو کی حد تک تو یہ چیزیں صحیح نظر آتی ہیں۔ جب آپ ڈیمو کرتے ہیں، کھیلتے ہیں ڈیمو کے اوپر، تو وہاں پہ آپ کو ارننگ دکھائیں گے، ہر اس کے اوپر آپ کے ہر ڈیمو کے اوپر آپ کو ارننگ دکھائیں گے کہ جی اتنی ارننگ ہوگی ہے، اس کے اوپر آپ کو اتنی ہوگی ہے، آپ ریڈی ہیں، آپ جو ہے نا انویسٹمنٹ کریں۔ لیکن جیسے ہی آپ جائیں گے اس کے اوپر لائیو کے اوپر اور ریئل منی کے اندر جب آپ ٹریڈ سٹارٹ کریں گے، تو وہاں پہ آپ کو جو لاس ہی لاس شو ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑا اسکیم ہے، اور یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ کم پیسہ لگاتے ہیں، پھر اس کم کو جب کھو دیتے ہیں تو پھر اس کو نکالنے کے لیے اور پیسہ لگاتے ہیں، اور اس طرح وہ جو اپنی جمع پونجی ہے اس سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ دوسرا یہ تو ہوگی ٹریڈنگ ایپس، دوسری ہوتی ہیں ویب سائٹ، ٹریڈنگ ویب سائٹ۔ ابھی فیس بک کے اوپر اور انسٹا پہ باقی یوٹیوب کے اوپر آ رہا ہوتا ہے کہ جی ہمیں پارٹ ٹائم ورکر ریکوائر ہیں، سیلری جو ہے نا وہ 30,000 سے 80,000 تک یا 5,000 سے 50,000 تک جو ہے نا ڈیلی۔ تو سادہ لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں فوراً اس چنک کے اندر جا کے پھنس جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی آپ کو جو ہے نا جسٹ انویسٹمنٹ کرنی ہے، آپ 1,500 سے کریں، 2,000 سے کریں، 5,000 سے کریں، پھر آپ کی یہ چیزیں ہیں، آپ انویسٹ کریں گے، پھر یہ آپ چیزیں بیچیں گے، تو یہ بک جائیں گی، مطلب کہ بیچے گا ہمارا پیچھے سے سیلر۔ جب وہ آپ چھوٹی انویسٹمنٹ کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ارننگ دکھا رہے ہوتے ہیں، اور وہ لٹرلی آپ کے جو بھی بائنڈ اکاؤنٹ ہوتا ہے ایزی پیسہ کا یا بینک کا، اس میں وہ اماؤنٹ آ بھی جاتی ہے۔ لیکن جب آپ دیکھتے ہیں، بھی دیکھیں یار یہ 10-15 منٹ آدھے گھنٹے کے اندر میں نے اتنے پیسے کما لیے، لیکن جب آپ وہ بڑی ٹرانزیکشن کی طرف جائیں گے، جب وہاں پہ آپ کا 30، 40، 50 یا 1 لاکھ پھنس جائے گا، تو وہ آپ کو 2 لاکھ کا آرڈر دیں گے، جی یہ 2 لاکھ کا کمپلیٹ کریں، تو پھر آپ کو جو ہے نا پچھلا آرڈر آپ کو ملے گا، اس کے پیسے آپ کو ہم ٹرانسفر کر دیں گے، ادروائز جو ہے نا یہ آپ کے پیسے پھنس گئے ہیں۔ اس کے لیے نہ تو آپ کے پاس کوئی ایف آئی اے میں کوئی ایسا ونگ یا کوئی ایسی مطلب کہ ہے اتھارٹی آپ کے پاس کہ آپ وہاں جائیں اور جا کے یا کوئی وہاں ان کا ڈپارٹمنٹ ان چیزوں کو ٹیکل کرے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر آپ جب ٹرانسفر کر چکے ہوتے ہیں تو پھر آپ کال کرتے ہیں اپنے بینک کو یا اپنے والیٹ اکاؤنٹ کے کسی بھی آنر کو، تو وہ کہتے ہیں جی آپ نے خود ٹرانسفر کیے ہیں، اگر کوئی نکالتا تو ہم پھر اس کے خلاف کارروائی کرتے، لیکن جب یہ آپ نے خود ٹرانسفر کیے ہیں تو اس کے ذمہ وار بھی آپ خود ہی ہیں۔ تو اس طرح بھی پھنس جاتے ہیں۔ اس طرح ایک جاننے والا ہے میرا، اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے، اس کی کوئی اماؤنٹ 1.5-2 لاکھ کے قریب جو ہے وہ سٹک ہو گئی، تو اس نے بعد میں مشورہ لیا کہ مجھے کسی سے پوچھ کے دیں کہ یہ کیا ہے، تو
تو پھر میں نے ایک امیزون پہ بندہ کام کرتا ہے، دوست ہے، اس سے جب یہ ساری چیزیں پوچھی تو اس نے بتایا کہ بھائی یہ تو اسکیم ہے سیدھا سیدھا، اور ابھی آپ اگر اس کا یہ 2 لاکھ والا آرڈر بھی پورا کر دیں گے یا 1.5 لاکھ والا آرڈر بھی پورا کر دیں گے تو یہ آپ کو اس کے لیے آگے 5 لاکھ مانگے گا، اس طرح آپ کے پیسے پھنس جائیں گے، اور جو آپ نے اکاؤنٹ بائنڈ کیا ہوا ہے اس کی لمٹ بھی آپ کی کم ہوتی ہے، 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ ہوتی ہے، مطلب جو والیٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے، تو اس کے اندر پھر جو ہے نا یہ پیسے بھیجیں گے، کہیں گے جی آپ کا تو اکاؤنٹ ہی ایکسیپٹ نہیں کر رہا، آپ کی تو لمٹ بہت کم ہے، اور اگر اس میں سے انہوں نے چھوٹی اماؤنٹ بھیجی بھی ہوگی آپ کو تو وہ اماؤنٹ آپ نے ریسیو کر لی تو فوری طور پہ وہ اس کو رپورٹ کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ اس نے فراڈ کیا ہے، وہ ویب سائٹ والے، تو پھر آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بلاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس میرے دوست کا اکاؤنٹ بھی بلاک ہو گیا اور ابھی تک بلاک ہے۔ یہ ہے دوسری قسم، اور اس کے اوپر تیسری قسم جو ہے وہ ہے گیمز، یا آپ جیسے 1xBet یا اس طرح کی گیمز جن کے ایڈز آ رہے ہوتے ہیں۔ باقی آئی ڈونٹ نو کہ اس کھیل کے اندر کون کون شامل، کیسے شامل ہے یا کس طرح ہے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی کمپنیاں ہیں، لیکن یہ جو عام روٹین میں بتا رہا ہوں، ہم لوگ جو سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو ان میں یہ ایک کوئی فلنکو ہے آئی تھنک، یا کوئی اس طرح کی ایک ایڈ بھی آتا ہے، تو اس کے اندر بھی ہمیں دکھا رہے ہوتے ہیں جی ہم نے اتنا کما لیا، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا۔ تو بیسیکلی یہ ایک پری ڈیزائنڈ ایپ، ویب سائٹ، گیمز یہ ہوتی ہیں، ان کے اندر جب آپ ایک بار پھنس جاتے ہیں تو نہ آپ ادھر کے نہ آپ ادھر کے۔ تو یہ ہوگی 3۔ چوتھی ایک قسم آئی ہوئی ہے کیش آن ڈیلیوری۔ موبائل ہیں فار ایگزامپل آپ کے پاس سیمسنگ کا اچھے سے اچھا جو آپ کا ماڈل ہے، یا آئی فون کے ماڈل ہیں، فلیگ شپ سیریز ہیں جو سیمسنگ کی، اب وہ اس کی قیمت دکھائیں گے جی اس کی قیمت ہے 4 لاکھ یا 4.5 لاکھ، تو آپ کو دکھائیں گے جی ہم آپ کو نان ٹیکس پیڈ آئٹم سیل کر رہے ہیں، یہ ہم آپ کو دے دیں گے 50,000 میں یا 60,000 میں۔ اسی طرح جو دوسرا ہے اللہ بھلا کرے آپ کا آئی فون کا دکھائیں گے جی یہ 70,000 میں ہم آپ کو دے دیں گے، ان کا جی ہم نے ٹیکس نہیں پے کیا ہوا، یہ وداؤٹ ٹیکس پیڈ ہیں، تو اب ان کے اوپر جو ہے نا وہ آپ سے زیادہ پیسے نہیں لے جائیں گے۔ جو نان ٹیکس پیڈ ہوتا ہے اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ ہاف رقم ہمیں پہلے بھیجیں، اور ہاف جو ہے وہ جب آپ کو چیز مل جائے گی تب بھیجیں۔ اب اس میں سمپل نظر آ رہا ہے، جب آپ ہاف پیسے بھیجتے ہیں وہ بندہ ٹرسٹڈ ہے ہی نہیں، آپ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں، تو وہ فوری طور پہ آپ جیسے ہی آپ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کریں گے آپ کا جو ہے نا نمبر وہ بلاک کر دے گا فوری طور پہ، پھر آپ ڈھونڈتے پھریں بھی ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی، آپ کہتے ہیں نہیں جی مجھے نان ٹیکس پیڈ نہیں چاہیے، مجھے چاہیے ہے جو ٹیکس پیڈ ہے، جو اوریجنل آئٹم ہے مجھے وہ چاہیے۔ آپ جب اوریجنل آئٹم لینے کے لیے اسے بات کرتے ہیں کہ جی مجھے یہ آئٹم دے دیں آپ، اور میں جیسے ہی آپ کی یہ چیز مجھے پہنچے گی، وہ مارکیٹ ریٹ سے کم ریٹ پہ ہوتی ہے، 30، 40، 50,000، 1 لاکھ کے ریٹ سے کم ہوتی ہے وہ، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ کو ہم یہ چیز بھیج دیتے ہیں، آپ ایسا کریں ڈیلیوری چارجز ہیں اس کے جی 5,000، کیونکہ یہ ہم آپ کو پریمیم ڈیلیوری وہ بھیجیں گے کہ یہ کہیں گم نہ ہو جائے، ٹوٹ نہ جائے، کوئی اس طرح کا مسئلہ نہ ہو جائے، تو ہم تب آپ کو بھیجیں گے، تو آپ مہربانی کریں آپ ہمیں جو ہے نا یہ 5,000 پہلے دے دیں۔ جب آپ وہ کہیں گے کہ نہیں جی میں 5,000 اگر آپ دے دیں گے تو آپ کے وہ پیسے گئے، اگر آپ کہیں گے کہ نہیں جی جب چیز آئے گی میں پھر پیسے دوں گا، تو پھر آگے والے وہ آپ کو گالیوں پہ بھی اتر آئیں گے، آپ کو تھریٹ بھی کریں گے، آپ کو کافی قسم کی طرح سے آپ کو ذلیل بھی کریں گے۔ ایک یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے اس کے اندر آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو EMI کے اوپر جو ہے نا چیزیں بھیجتے ہیں، اگر آپ نے منتھلی انسٹالمنٹ پہ ہم سے موبائل لینا ہے تو ہم وہ آپ کو دے دیتے ہیں، اس پہ کوئی نفع نہیں ہے۔ اب اس میں پہلی بات سوچنے والی یہ ہے کہ جو بندہ آپ کو کوئی پروڈکٹ سیل کر رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی نفع ہی نہیں لے رہا، تو اس کو اس پروڈکٹ میں کیا فائدہ ہے؟ فار ایگزامپل وہ آپ سے 1 لاکھ کی چیز آپ کو انسٹالمنٹ پہ دیتا ہے، تو اس میں اگر آپ کوپن ریٹ وغیرہ بھی دیکھیں جو کمپنیاں دیتی ہیں کوپن وغیرہ، 2,000 4,000 کا ہوگا، 5 کا ہوگا، تو وہ 1 لاکھ اپنا باؤنڈ کرے 5,000 کے لیے آپ کو دے، آپ اس کی قسطیں دیں یا نہ دیں،
تو اس کے اندر کیا فائدہ ہے؟ تو اس چیز کے اوپر جب آپ سوچیں گے تو پھر آپ کا دماغ کام کرے گا کہ بھائی کوئی نہ کوئی تو ایسی بات ہے جس کے لیے وہ اتنی بڑی پروڈکٹ آفر کر رہا ہے اور اس پہ نفع بھی کوئی نہیں ہے. مثال کے طور پہ آئی فون 15 پرو میکس ہے 4.5 لاکھ کا ہے, ہم آپ کو 4 لاکھ کا دے دیں گے, ہم ڈائریکٹ کمپنی سے پرچیز کر رہے ہیں. اب اس کے اوپر کیا ہوتا ہے, اصل فراڈ کا طریقہ کار کیا ہے اس کے اندر فراڈ کا طریقہ کار یہ ہے, وہ آپ سے لیں گے CNAC کی کاپی دے دیں, آپ اپنے اکاؤنٹ کی اسٹیٹمنٹ دے دیں جہاں پہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹھہرے ہوئے ہیں, وہ اسٹیٹمنٹ ہمیں دے دیں. اچھا چلیں جی ٹھیک ہے, وہ بھی ہو گئی. اپنے کسی ریلیٹیو کا CNIC دے دیں, اوکے جی وہ بھی ہو گیا. اپنے بل کی کاپی دے دیں جی, وہ بھی ہوگا. مطلب بڑا پرفیکٹ طریقے سے وہ آپ کو جو ہے نا مطمئن کریں گے. اس کے بعد کہیں گے جی ہمارا مینیجر آپ سے رابطہ کرتا ہے, آپ کا آرڈر فارم آئے گا, آپ نے وہ آرڈر فارم جو ہے نا وہ فل کرنا ہے, فل کر کے اور وہ جو ہے نا ہمیں بھیجنا ہے. وہ بیسکلی آرڈر فارم نہیں ہوتا, وہ ایپ ہوتی ہے اور وہ مطلب کہ ان اتھرائزڈ ایپ ہے. جب آپ اس کو موبائل میں انسٹال کریں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ جی آپ کے موبائل کے لیے خطرناک ہے, آپ اس کو الاؤ نہ کریں, کیونکہ وہ نہ گوگل پہ ملے گی آپ کو, نہ وہ آپ کو پلے اسٹور پہ ملے گی, نہ کسی اور مطلب کہ اس کے تھرو ملے گی, آپ کو براؤزر کے تھرو وہ ملے گی. تو وہ آپ کو فائل ٹرانسفر کے ذریعے یا ای ٹرانسفر ہوتا ہے, اس طرح کی بہت سارے وہ چل رہے ہیں میکانزم, چینلز جہاں سے وہ فائل آپ کو بھیجتے ہیں. جب آپ اس کو انسٹال کر لیتے ہیں, پہلی تو غلطی آپ کی انسٹالیشن ہے, چلیں انسٹال ہو گئی, پھر وہ مانگتا ہے آپ سے پرمیشن. جب آپ پرمیشن پہ کلک کرتے ہیں تو وہ آپ سے آپ کی گیلری کی پرمیشن بھی مانگے گا, آپ کی ایپس جو استعمال کر رہے ہیں اس کی پرمیشن بھی مانگے گا, پھر وہ مانگے گا آپ سے کہ آپ کی جو اسکرین آپ یوز کرتے ہیں اس کی پرمیشن بھی ہمیں دیں. تو اس بات پہ پھر آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ جب وہ ان ساری چیزوں کی مانگ رہا ہے, تو گیلری کی مانگ رہا ہے, تو آپ کی گیلری میں سے وہ کچھ بھی اٹھا کے وہ کہے گا جی بلیک میل کرے گا آپ کو. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ گیلری میں سے کچھ نہیں اٹھائے گا, آپ کوئی بھی آپ کی موبائل ایپ ہے, کوئی بینکنگ ایپ ہے, آپ اس کو استعمال کرتے ہیں, تو وہ جو آپ نے آرڈر فارم نام کی یا اس طرح کے نام کی کوئی بھی ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے, تو وہ آپ سے فوری طور پہ جو ہے نا وہ آپ کی چیزیں وہ کاپی کرنا شروع ہو جائے گا. آپ کی OTP کاپی کرے گا, آپ کا پاسورڈ کاپی کرے گا, آپ کا جو ہے نا اس کے بعد یوزر نیم کاپی کرے گا اور آپ کے اکاؤنٹ کو خالی کر دے گا. اور آپ پھر کہیں گے جی میرا موبائل نہیں آیا, میرا موبائل نہیں پہنچا, جی کب پہنچے گا. وہ 2-4 دن میں رابطے میں رہ کے آپ کے اکاؤنٹ کے پیسے سارے صاف کر لیں گے جب, تو اس کے بعد آپ کو بلاک کر جائیں گے. تو میرے بھائی یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ مختلف ذرائع سے, مختلف جگہوں سے, مختلف تجربات سے پرووڈ ہیں. تو ان کے اوپر آپ کے ساتھ FIA بھی کوئی تعاون نہیں کرے گا کہ آپ کہیں جی FIA میں اپلیکیشن دے دوں گا, ان کے خلاف کارروائی ہو. بھائی آپ جب جس واٹس ایپ سے آپ سے رابطہ کیا جاتا ہے نا, اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ یہ واٹس ایپ بنا کب ہے, اور بزنس اکاؤنٹ ہے تو یہ کب سے رجسٹرڈ ہے, تو وہ اسی کے اوپر آ جاتا ہے جی یہ 1 مہینے پہلے بنا ہے, یہ 15 دن پہلے بنا ہے. تو وہ کیا ہوگا پھر, مطلب یہ ٹیمپریری اکاؤنٹ ہے. جب وہ آپ کے ساتھ ایسا کچھ اسکیم کر لیں گے, پھر وہ سم توڑ کے پھینک دیں گے. تو نمبر بند, آپ کہاں پہ رابطہ کریں گے, کون کس کو کہاں ڈھونڈے گا. اور پھر ڈپلیکیٹ نمبر ہوتے ہیں, نومیریو سم ٹائپ نام کی ایپس چل رہی ہیں جہاں پہ فارن کے نمبر بھی آ جاتے ہیں, اور بھی بہت سارے نمبر جو ڈپلیکیٹ آپ کو ایشو ہوتے ہیں, ان کے اوپر واٹس ایپ بن جاتا ہے. تو یہ بھی ایک سب سے بڑا جو ہے نا وہ مطلب اسکیم کا طریقہ کار ہے. تو آپ سب لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی ٹرائی کریں کہ ٹرسٹڈ چینل کے تھرو ہی جائیں. ٹرسٹڈ چینل مطلب آپ کسی بینک کے تھرو لیں, یا آپ کو کوئی کمپنی ہے اور وہ ڈائریکٹلی آپ کو پے کر رہی ہے, اس کا کوئی آؤٹ لیٹ ہے, وہ آپ کو مطلب کہ EMI کے اوپر چیزیں دے رہا ہے, تو آپ اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ. تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں مطلب کہ کوئی ٹرسٹڈ کمپنی یا اس کی آؤٹ لیٹ ہے یا کوئی بینک آپ کو یہ آفر چیزیں کر رہا ہے, تو آپ اس کی طرف جائیں
اور جو ان کا رائٹ بنتا ہے یا جو وہ آپ سے پرافٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ مطلب کہ ٹرسٹڈ ہوتا ہے، وہ آپ نے دینا ہے اور پے کرنا ہے۔ باقی مفت میں کچھ بھی نہیں ہوتا کہ آپ یہ بات سمجھیں کہ مفت میں ہمیں یہ چیزیں مل جائیں گی اور ہم یہ فیسلٹی اتنی سستی اویل کر لیں گے، تو یہ قطعاً بھی ایسی چیز نہیں ہے، اور یہ ہمیشہ آپ کے لیے لاس میکنگ ہے، ہمیشہ آپ کے پیسوں کا، آپ کی پرائیویسی کا اور آپ کی باقی سب چیزوں کی دشمن ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ میرا یہ چھوٹا سا سیشن یا چھوٹی سی مطلب کہ کاوش آپ سب لوگوں کے کام آئے گی، اور انشاءاللہ آگے بھی اس طرح کی اویئرنیس دیتے رہیں گے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت سارے لوگوں سے، دوستوں سے پتہ چلی ہیں، وہ انشاءاللہ گاہے بگاہے آپ کو اس کے بارے میں بتاتے رہیں گے، گائیڈ کرتے رہیں گے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔